بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ میرے ساتھیوں، میرا موضوع ہے اسلامی سیاست۔ آج ہم نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز کا نام دین، روزے کا نام دین، زکوٰۃ کا نام دین، خطابت کا نام دین نہیں، دین سسٹم آف لائف کا نام ہے۔ دین اپنی ساری زندگی کو رسول اللہ کے مطابق اور اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کا نام دین ہے۔ ہم آج بھی پراپرٹی کروڑوں کی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اعتبار داڑھی اور پگڑی پر ہوتا ہے، داڑھی اور ٹوپی پر ہوتا ہے کہ ہم اپنا چوکیدار، اپنا سسٹم، اپنا مالیاتی نظام ایک دیندار، ایک نمازی، ایک پرہیزی کے حوالے کرتے ہیں، نماز کی احتیاط کرنے والے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا دل آج بھی مان رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں اور یہ فرض شناس ہیں۔ اور یہی انسان، یہی مذہبی انسان اگر سیاست کا نام لیتا ہے کہ سیاست اسلامیہ ہو، تو پھر طرح طرح کے پروپیگنڈے مذہب کو سیاست کے نام پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کا واسطہ ہے، سچے لوگوں کو آزمائیں، عدل، انصاف اور علم کا جھنڈا اٹھانے اور نعرہ لگانے والوں کا ساتھ دیں۔ اور کشمیر اور خصوصاً نیلم کے لوگوں، ایک ایسی شخصیت پیر مظہر سعید شاہ جو صرف ایک ہی وقت میں صرف مولوی نہیں ہے، جو سیاستدان بھی ہے، اور سیاستدان اسے سلام پیش کریں، اسے اپنی کرسی پیش کریں، اس سے اپنے جرگے کروائیں، اسے اچھی محفلوں میں بلا کر اسے مہمان خصوصی بنائیں، اور وہ ایک وقت میں سیاستدان بھی نظر آتا ہے، ایک وقت میں پورے ملک کے طول و عرض میں 112 مکاتب کی اور مدارس کی سرپرستی اور نگرانی بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں بزنس مین بھی نظر آتا ہے، وہ ایک ہی وقت میں خدمت خلق میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، وہ نہیں دیکھتا میں بیمار ہوں، وہ نہیں دیکھتا تودے اور برف اور سلائڈنگ ہوں، وہ نہیں دیکھا آگ اور بارود برس رہا ہو، وہ خدمت خلق میں آگے ہے، وہ خانقاہی نظام میں بڑے بڑے علماء سے خلافت لیے بیٹھا ہے، وہ کبھی فلسطین کا درد لیے پھرتا ہے، کبھی افغانستان میں لاشیں اٹھاتا ہے، کبھی شام کے مہاجرین کے لیے ترکی میں وہ بیکریاں بناتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، خیمے نصب کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ صرف نیلم نہیں بلکہ پوری امت کا درد دنیا تک پہنچانے کے لیے اپنا درد بانٹ رہا ہوتا ہے۔ سچے لوگوں کو آزمائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کنکریاں اکٹھے کرتے کرتے تم ہیروں سے بھی ہاتھ گوا بیٹھو۔ میں تو بس اتنا کہوں گا، یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، یہ وہی ہے کہ نہیں، ذرا رول کے دیکھو، یہ اوس کا قطرہ ہے کہ بکھرا ہوا موتی، دھوکہ جو نظر آئے تو انہیں تول کے دیکھو۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں سچے لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے سب کو آزما لیا، ایک دفعہ اس ایسے فرض شناس، عالم، مجاہد، خطیب اور ادیب اور خدمت خلق کا تعلق رکھنے والوں کو بھی آزما لیں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔